السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے قرآن پاک کی سورہ یونس شروع کی ہوئی تھی، جس کے ہم پہلے رکوع کا ترجمہ کر چکے ہیں، دوسرا رکوع سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے۔ آج ہم اس کی اگلی نیکسٹ 3 آیات کا ترجمہ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ۔ قُل کہہ دیجئے، لو اگر، شاء اللہ شاء چاہتے، اللہ اللہ رب العزت، ما نہیں، تلوتہ تلاوت کرتا ہوں اس کی، علیکم تمہارے سامنے، ولا واو اور لا نہیں، ادراکم خبر دیتا کم تم کو یا سمجھاتا تم کو، بھی اس کو۔ کہہ دیجئے اگر چاہتے اللہ رب العزت، نہ میں تلاوت کرتا اس کی تمہارے سامنے اور نہ میں تمہیں خبر دیتا اس کی۔ فقد پس تحقیق، لبثتو ٹھہر چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر، من سے، قبلی ہی اس سے پہلے، افلا کیا پس تم تعقلون عقل نہیں رکھتے۔ قل کہہ دیجئے اگر چاہتے اللہ رب العزت، نہ میں تلاوت کرتا اس کی تمہارے سامنے اور نہ میں خبر دیتا تمہیں اس کی، پس تحقیق البتہ ٹھہر چکا ہوں میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی تو جو کافی لوگ تھے انہوں نے انکار کیا کہ یہ آپ تو پہلے کی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کی خبر انہیں نہ دیتے، نہ ہی ان کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ان پر وحی کر کے وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا ان آیات کو، اور ان آیات کو لوگوں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے۔ تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو پھر میں اس کو تمہارے سامنے بیان نہ کرتا اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ پس تحقیق میں تمہارے درمیان ایک عمر ٹھہر چکا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، جب قرآن پاک کا سلسلہ، نزول قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، تو اس سے پہلے آپ کئی سال ان کے درمیان رہ چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کریں گے میں تمہارے درمیان اس سے پہلے بہت سال رہ چکا ہوں، اگر میں نے کچھ بیان کرنا ہوتا، کچھ کہنا ہوتا تم لوگوں میں پہلے ہی کہہ چکا، لیکن آپ مجھ پر وحی نازل ہوئے، مجھ پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اور اس کو تم تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں اس کی آیات بیان کر رہا ہوں، اس کے آیات تفصیل کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں۔ افلا تعقلون، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس کے ذریعے عقل نہیں رکھتے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، فمن پس، اظلم پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن جس نے، افترا گھڑا، علا پر، اللہ رب العزت پر، کذباً جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائی، بآیاتی ہی اس کی آیتوں کو، انہو بے شک وہ، لا نہیں، یفلحو فلاح پائیں گے یا کامیابی پائیں گے، مجرمون مجرم لوگ۔ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گھڑتا ہے اللہ رب العزت پر جھوٹ یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، بے شک فلاح نہیں پائیں گے مجرم لوگ۔ یعنی جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار کر دیتے تھے، تو وہی ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے تھے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے تھے، تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ تو ان کا انجام سب کے سامنے ہے، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے ساتھ اللہ پر جھوٹ گھڑا، اللہ کے بارے میں طرح طرح باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، ان کو نیست نابود کر دیا، ان کو تمام قوموں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ان آیات کو بیان فرماتے، تو وہ کہتے کہ یہ آیتیں تم نے خود بنا لی ہیں، تم ان کو گھڑ کر لے آئے ہو، پچھلے کی قصہ کہانیاں جو تم ہمیں بیان کرتے ہو۔ تو پھر قرآن پاک میں وہ آیت بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں کو یہ کہا کہ تم بھی اس کے مقابلے میں ایک سورت یا ایک آیت لا کر دکھا دو، ہم مان جائے گا۔ تم جب کہتے ہو کہ کسی بندے کا کلام ہے تو آیا تم بھی اس کلام کو بنا سکتے ہو، تم بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ کوئی کافر اس کے مقابلے میں کوئی صورت نہ لا سکا، کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے دل سے نکلا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کسی طرح کی بھی کوئی بھی آیت نہیں لا سکے۔ چنانچہ وہ جھوٹے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست نابود فرما دیا اور ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اور یعبدون عبادت کرتے ہیں من سے دونی علاوہ اللہ رب العزت کے، ما جو لا نہیں یضرہم نقصان پہنچاتے ہیں ہم ان کو، ولا اور نہیں ینفعہم نفع دے سکتے ہیں ان کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء یہ سب شفعاؤنا سفارشی ہیں نا ہمارے، عندہ نزدیک یا پاس اللہ رب العزت کے۔ کل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ اتنبئون کیا تم خبر دیتے ہو اللہ رب العزت کو، بما جو لا نہیں یعلم جانتا وہ، فی السماواتی فی میں آسمانوں میں، ولا اور نہیں فی میں ارضی زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے وہ، عما اس سے یشرکون جو تم شرک کرتے ہو، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ رب العزت کو جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ، بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی پہلے لوگوں نے بت بنا لیے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بتوں کو بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے عبادت کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے الگ معبود بنا لیے، ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا مل کر اس سے بھلائی اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو برائی پہنچانا چاہے تو کوئی بھی پوری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ جو ان کے بت ہیں نہ وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی جو لوگ ان کی پوجا کریں نہ ہی ان کے نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے، مطلب ہماری سفارش کریں گے قیامت کے روز اللہ کے نزدیک، جبکہ قیامت کے روز حالانکہ وہ اپنی مدد نہیں کر پائیں گے تو وہ ان کی کیا ہی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، تمہاری مدد کیا کریں گے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہماری سفارش کریں گے۔ اگلی میں آگے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ خبر یہ لوگوں سے سوال پوچھیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے آسمان و زمینوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ، یعنی اللہ رب العزت پاک ہیں اور بلند ہے اس سے وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے بت بنا لیا اس سے اللہ رب العزت پاک ہیں اور بلند ہے۔ ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، اور آپ ان کو پڑھیے گا اور ان کے معنی اور مطالب کو یاد کیجیے گا، اور کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔